بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے دو جھوٹے مدعیان نبوت کا ذکر پیش کریں گے، جن میں سے ایک کا نام یحییٰ بن زکریا قرمطی اور دوسرے کا نام حسین بن زکریا ہے، جو کہ صاحب الشامہ کے نام سے مشہور تھا۔ پہلے ہم یحییٰ بن زکریا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شخص خوزستان سے کوفہ کے اطراف میں آ کر مدت تک عبادات اور ریاضات میں مشہور رہا، یہاں تک کہ کثرت عبادات کی وجہ سے تمام لوگوں پر اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اس کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ بوریا بن کر گزارا کرتا اور کسی سے بھی کوئی نذرانہ اور ہدیہ قبول نہیں کرتا تھا۔ اس پر مستداد یہ کہ بڑا ہی منقع گو اور شیریں بیان واعظ تھا، یہاں تک کہ اس کے نصائح سنگین دلوں کو بھی پانی کر دیتے۔ جب کچھ عرصہ اسی حالت میں گزر گیا اور عقیدت مندوں کے دلوں کو اچھی طرح سے مٹھی میں لے لیا اور ان کی خوش اعتقادی کا اندازہ کر کے دیکھ لیا کہ اب ہر بات چل جائے گی، تو پہلے تمہیداً تقلید کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ دین کے اندر ائمہ اور مجتہدین کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ جب عقیدت مند شاعروں نے اس کو تسلیم کر لیا تو ایک دن کہنے لگا کہ اجماع بھی بے اصل ہے، پھر احادیث صحیحہ کی ایسی تعویلیں کرنے لگا جیسے کہ آج کل مرزائی قادیانی کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے ان سب باتوں پر اس کی آمنا اور صدقنا یعنی ماننا شروع کر دیا تو بطور امتحان چند مسائل ایسے بیان کیے جو اجماع امت اور احادیث نبویہ کے بالکل خلاف تھے۔ عقیدت مندوں نے اسی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس امتحان کے بعد ایک دن یہ راز افشا کیا کہ حدیث من لم یعرف امام زمانہ کی روح سے امام زمانہ کو معلوم کرنا نہایت ضروری امر ہے، مگر یاد رکھو کہ امام زمان کا اہل بیت نبوت سے ہونا لازمی ہے، وہ عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ لوگوں کا امام زمانہ کا مشتاق بنا کر وہ ملک شام کو گیا، وہاں بھی لوگوں کو اسی تدبیر سے امام زمان کی منتظر اور مشتاق جمال بنا دیا۔ جب اطراف اور اکناف ملک میں ہزاروں لاکھوں آدمی اس عقیدہ پر قائم ہو گئے تو اس کے قرابت داروں میں سے ایک شخص نے، جس کا نام یحییٰ بن زکریا قرمطی تھا، اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن امام جعفر رحمہ اللہ مشہور کر کے 299 ہجری میں خلیفہ مقتفی باللہ کے دور میں مہدویت کبریٰ کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ محمد بن اسماعیل کی کسی بیٹے کا نام عبداللہ نہیں تھا۔ لوگ تو پہلے ہی سے چشم برآں تھے اور معلوم ہوا کہ نام بھی وہی ہے جو احادیث میں وارد ہوا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ، تو ان کے لیے مہدی موعود کے جمال سے شرف اندوز ہونا ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ غرض یہ کہ خوش اعتقادوں کا ایک لشکر عظیم جمع ہو گیا اور جناب مہدی بزرگوار نے اپنے اندھے پیروکاروں کو لوٹ کھسوٹ پر لگا دیا اور کفار کی جگہ مسلمانوں کی جاستانی کا بازار گرم کیا۔ رصافہ کی جامع مسجد کو جلا دیا اور جہاں کسی مسلمان کو پایا اس کو قتل کر دیا۔ آخر 299 ہجری میں خلافت کی فوجوں سے جدال و قتال کی نوبت آئی اور یحییٰ عین میدان کارزار میں اسلامی فوجوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، اور لڑائی کے بعد ملک شام اور مصر پر خلیفہ مقتفی باللہ کا اثر نو عمل دخل ہو گیا۔ یہ ساری تفصیلات الکامل فی التاریخ سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں پر جو دوسرا جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کا نام حسین بن زکریا تھا، جو کہ صاحب الشامہ کے نام سے مشہور تھا۔ اب ہم اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ زکریا کا بیٹا حسین اپنے باطنی الحاد پسندیوں کے باوجود مہدویت کا مدعی تھا۔ اس نے اپنے تئیں احمد کے نام سے موسوم کر کے اپنی کنیت ابو العباس رکھی تھی۔ بادیہ نشینوں کے اکثر قبائل نے اس کو مہدی موعود یقین کرتے ہوئے اس کی پیروی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر ایک تل تھا جس کی نسبت سے کہا کرتا تھا کہ یہ حق تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اسی تل کی بنا پر صاحب الشامہ کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ شخص اپنے تئیں مہدی امیر المومنین کے لقب سے ملقب کرتا تھا اپنے آپ کو۔ تھوڑے دنوں میں اس کا چچا زاد بھائی عیسیٰ بن مہدی اس کے پاس آیا اور اس کو مدثر کا لقب دیا اور بتایا کہ تم ہی وہ مدثر ہو جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اس نے عیسیٰ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ حسین نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے کو متوق کا لقب دیا تھا۔ غرض کچھ عرصہ تک خاموشی کے ساتھ اپنے پیرووں کی تعلیم اور تربیت میں مصروف رہا۔ اس کے بعد ان کو مرتب اور مسلح کر کے دمشق پر چڑھائی کر دی اور جاتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق عرصہ تک محصور رہا۔ آخر اہل دمشق نے تنگ آ کر کچھ نقد زر وغیرہ پیش کیا اور مصالحت کر لی۔ یہاں سے فارغ ہو کر حمص کی طرف رخ کیا اور اس کو بھی فتح کر کے ممبروں پر اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ پھر حما
اور معرۃ النعمان پر فوج کشی کی۔ ان مقامات پر قتل اور تشدد کا بازار گرم کیا اور اپنی شقاوت پسندی سے عورتوں اور بچوں تک سے بھی درگزر نہ کیا، یہاں تک کہ بعلبک کی طرف عنان توجہ موڑی اور وہاں پہنچ کر قتل عام کا حکم دیا۔ بعلبک میں یہ قیامت برابر اس وقت تک برپا رہی جب تک معدود چند آدمیوں کے سوا شہر کی تمام آبادی بے نام و نشان نہ ہو گئی۔ یہاں سے سلمیہ کی طرف گیا، اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے، ان کو دم دلاسا دے کر اور امان کا وعدہ کر کے اطاعت پر آمادہ کیا۔ وہاں کے باشندوں نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس سیاہ دل آدمی نے شہر میں داخل ہوتے ہی عہد و امان کے وعدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور بالابکہ کی طرح یہاں بھی قتل عام کا بازار گرم کر دیا، یہاں تک کہ مکتبوں کے چھوٹے بچے اور جانور بھی اس کی تلوار سے نہ بچ سکے۔ اس کے بعد سلمیہ کے دیہات کا رخ کیا اور بادیہ نشینوں کو قتل کرتا اور قیدی بناتا پھرا۔ آخر 291 ہجری میں خلیفہ مقتفی باللہ عباسی نے بنفس نفیس لشکر آراستہ کر کے اس کی گوشمالی پر وہ کمر باندھی۔ یہ اس وقت حمات کے باہر ایک میدان میں پڑا تھا۔ خلیفہ نے اپنی فوج کے ہراول کو بڑھنے کا حکم دیا۔ حما کے باہر طرفین کی جب فوج کی صف آرائی ہوئی اور پھر سخت جدال و قتال کے بعد حسین کو شکست ہوئی، سینکڑوں ہزاروں قرمتی مارے گئے اور باقی حلب کی طرف بھاگ گئے۔ خلیفہ نے ابن طولون کے آزاد غلام بدر کو قرامتہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بدر منزل بمنزل ان کو شکست دیتا جاتا تھا اور منہزمین یعنی شکست خوردہ لوگوں کی کمال بے سر و سامانی کے ساتھ گیدڑوں کی طرح وہ لوگ بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں خلیفۃ المسلمین نے ایک اور فوج قرامتہ کے تعاقب اور سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ یحییٰ بن سلیمان اس فوج کا قائد تھا۔ یحییٰ نے کانٹے چھانٹے ان کا بری طرح صفایا کیا۔ حسین بخوف جان مضافات کوفہ میں روپوش ہو گیا۔ مدثر اور متوق بھی اس کے ساتھ تھے۔ آخر حسین تبدیل ہیئت کر کے رہب کے مقام پر پہنچا، یعنی اپنا حلیہ تبدیل کر کے۔ جاسوسوں نے جو سائے کی طرح ساتھ لگے ہوئے تھے، والی رحبہ کو اس کی آمد کی اطلاع کر دی۔ حاکم رحبہ نے ان کو گرفتار کر کے خلیفۃ المسلمین کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ نے حسین صاحب شامہ کو پہلے 200 درے لگوائے، اس کے بعد صلیب پر چڑھا دیا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی شمشیر زن کر دیے گئے، یعنی قتل کر دیے گئے۔ خلیفہ نے اس مہم سے فارغ ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف واپسی کی۔ قرامتہ کے لوگ کس قدر شقی القلب اور کس قدر انسانیت سے عاری تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک قرمتی شخص جس نے مرتد ہونے کے بعد اپنی واجب الاطاعت ماں پر محض اس بنا پر قاتلانہ حملہ کیا کہ وہ دین اسلام کی پیروکار تھی۔ ابو الحسین نامی ایک بغدادی طبیب کا بیان ہے کہ حسین بن ذکرویہ قرمتی کی ہلاکت کے ایام میں ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے شانے پر بہت گہرا زخم ہے، میں اس لیے آئی ہوں کہ اس کا کچھ علاج کرو۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، ابھی ایک عورت آئے گی جو عورتوں کا معالجہ کرتی ہے۔ ابو الحسین کہتے ہیں کہ یہ عورت زار و قطار رو رہی تھی اور سخت پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے اور یہ زخم کس طرح سے آیا؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت مدت سے گما ہوا تھا، میں نے اس کی تلاش میں دنیا بھر کی خاک چھانی اور بہت سے شہروں اور قصبوں میں پھری، لیکن کوئی کھوج اور سراغ نہ ملا۔ آخر ایک مرتبہ شہر رقہ سے چلی تو راستہ میں قرمتی لشکر نظر آیا۔ میں لشکر میں جا کر دیکھ بھال کرنے لگی تو اتفاق سے وہی مل گیا۔ میں نے اس کا حال دریافت کیا اور خیر خیریت نہ بھیجنے کا شکوہ کیا اور اس کے اقارب کے حالات بیان کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، ان قصوں کو جانے دو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس دین پر ہو؟ میں نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں؟ کہنے لگا کہ جس دین پر ہم پہلے تھے وہ باطل ہے، سچا دین وہی ہے جس کا میں آج کل پیروکار ہوں، یعنی قرمتی دین کا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے بہت ہی حالت استعجاب میں یعنی تعجب کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند دنوں تک ایک ہاشمی خاتون کے پاس جو قرمتیوں کی قید میں تھی میں رہی۔ اس کے بعد میں چند آدمیوں کے ہمراہ بغداد واپس آنے لگی۔ جب تھوڑے فاصلہ پر پہنچی تو میرا ناخلص بیٹا پیچھے سے دوڑا آیا اور نہایت بے رحمی اور شقاوت قلبی سے مجھ پر تلوار کا وار کیا اور مجھے شدید زخم آیا۔ اگر ساتھ والے دوڑ کر مجھے نہ بچا لیتے تو میری جان کی خیر نہ ہوتی۔ میں وہاں سے تباہ حال بغداد پہنچی۔ ابھی حال میں جو قرمتی قیدی بغداد آئے ہیں، میں نے اس میں ناہنجار بیٹے کو بھی ان قیدیوں میں دیکھا۔ وہ لمبی ٹوپی پہنے اونٹ پر سوار تھا۔ میں نے اس سے خطاب کر کے کہا کہ خدا تیرا برا کرے،
اور تجھے اس قید سے کبھی بھی رہائی نصیب نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات ہم نے الکامل فی التاریخ جو کہ علامہ ابن اثیر جزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس سے نقل کی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کے ایمان کے خراب ہونے کے بعد اور کسی باطل عقیدے میں پڑنے کے بعد وہ کس قدر راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر شقاوت اور بدبختی اس قدر غالب آتی ہے کہ وہ اپنی سگی ماں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باطل فرقے اور خاص کر وہ لوگ جو کسی جھوٹی نبوت اور مہدویت کے دعوے کرتے ہیں، وہ لوگوں کا کس قدر برین واش کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن کس طور پر خراب کرتے ہیں کہ وہ لوگ سگے رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور دین اسلام پر مرتے دم تک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ ہماری یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے ضرور دیجیے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔